پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو کیا کسی بھی انسان میں انسانیت کی ایک بھی رگ موجود ہو تو وہ سیالکوٹ واقعے کی حمایت نہیں کر سکتا۔ لازم ہے کہ مخالفت کرے گا اور شدید کرے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ برا ہوا۔ اب تک جو خبریں پہنچ رہی ہے ان کو مد نظر رکھ کر میں کم از کم برملا کہہ سکتا ہوں کہ مینیجر بے قصور تھا اور انہیں ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگرچہ اسلام کے نام پر یہ سب کیا گیا، مگر سب سے زیادہ ایسے واقعات اسلام کو ہی نقصان دیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے واقعات رونما کیوں ہو جاتے ہیں؟ کسی کے ہاں اس کا ذمہ دار انتہا پسند مذہبی طبقہ ہے تو کسی کے ہاں ISI یا فوج ہے، کسی کے ہاں بیرونی ایجنسیاں ہے جو ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے۔ لیکن میرے پیارو، یہ سب عامیانہ جوابات ہے۔ بات اتنی سادہ نہیں ہے، اور ایک طرح سے سادہ ہے بھی، لیکن شاید ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مذکورہ جوابات درست ہیں۔ میری نظر میں وجہ ایک اور ہے۔ دیکھیں، توہین مذہب پر سزائے موت پاکستان کے آئین و قانون میں موجود ہے۔ اب اگر ایک ملک میں ایک قانون موجود ہو اور اس پر خود ملکی ادارے عمل نہ کر رہے ہو تو عوام کا طیش میں آنا تو عین فطری ہے، کیونکہ ان کے پاس جواز ہے کہ بھئی یہ قانون موجود ہے، تو جب ریاست اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی تو اول تو یہ ریاست خود قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے، تو ہم اڑا کے کون سا نیا یا برا کام کر رہے ہیں، یا پھر ہم سے گلہ کیسے؟ ایسے میں عوامی رائے ہوتی ہے کہ جب ریاست قانون کو نافذ کرنے میں ناکام ہے تو ہم بدلہ خود لیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جب سے توہین مذہب پر سزائے موت کا قانون بنا ہے، آج تک کسی ایک کو بھی اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے کوئی سزا نہیں دی گئی ہے۔ توہین مذہب کے جتنے بھی مقدمات درج ہیں ان لوگوں کو یا تو گرفتار ہی نہیں کیا گیا، یا اگر کیا بھی گیا ہے تو بعد میں اکثریت کو بری کیا گیا ہے، اور یا پھر اکثریت کو سیف ایگزٹ دے کر کسی مغربی ملک بھیجا گیا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کو دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ سارے مقدمات ہی 100 کے 100% جھوٹے ہوں؟ ایسا آخر کیسے ممکن ہے؟ ایک یا دو ہی صحیح، مگر حقیقی گستاخ بھی تو ان میں شامل ہوں گے۔ اب ان ایک یا دو حقیقی گستاخوں کو سزا نہ دے کر عوامی اعتماد کو ٹھیس بہرحال پہنچایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ خود پکڑ کر، خود عدالت لگا کر، آن دی سپاٹ خود سزا دینے والی سوچ پروان چڑھی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں بدقسمتی سے ہر معاملے میں، اور بالخصوص انصاف کی فراہمی کے معاملے میں، ایک عرصہ سے تاخیر اور کرپشن کے واقعات کی بہتات کی وجہ سے لوگوں میں اعتماد کا فقدان ہے۔ بس ایک فیئر ٹرائل اور فیصلے کو بھی لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے میں اگر توہین مذہب کا ایک ملزم بے گناہ ثابت ہونے پر رہا ہو جائے تو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ توہین مذہب کے سارے کیسز سچ پر مبنی ہے، یقیناً اس کا ایک بڑے سے بھی بڑا حصہ جھوٹ ہی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ بھی دوسرے فرقوں کو گستاخ اور کافر تک سمجھتا ہے۔ ہر فرقے کی نظر میں دوسرا فرقہ گستاخ بلکہ کافر تک ہے، شاید کافروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ فرقہ پرستوں کو کبھی کافروں سے مناظرہ کرنے یا ان کے خلاف کچھ بولتے نہیں پایا میں نے۔ جب بھی دیکھتا ہوں ایک دوسرے سے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عوام میں سے اکثریت کو یہ بھی معلوم ہے کہ ذاتی دشمنی کی بنا پر اگر کسی شخص کو ذلیل کرنا ہو تو توہین مذہب کا الزام لگا کر یہ کام بخوبی سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ بچے بچے کو یہ پتہ ہے۔ مخالف سیاستدان بھی آپس میں کسی حد تک یہ کاٹ کھیلتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذاتی رنجشوں کی بنا پر بھی جھوٹا الزام لگا کر توہین مذہب کے مقدمات درج ہوتے آئے ہیں، تو کبھی اس سلسلے میں سیالکوٹ جیسے واقعات بھی ہوتے آئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ توہین مذہب پر سزائے موت کے قانون اور گستاخی کا الزام لگا کر ہجوم کے ہاتھوں اس طرح کے قتل کے معاملات پر علماء کرام بھی کھل کر بات نہیں کرتے۔ ان باتوں کی وضاحت علماء کرام کی زبانی بڑی ضروری ہے کہ توہین مذہب کے قانون کے تحت کسی کو کب گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور آیا اگر کوئی گستاخی واقعی کرے اور ریاست اسے گرفتار نہ کرے تب کیا عوام اسے خود قتل کر سکتی ہے یا نہیں؟ گستاخ اور گستاخی کی تعریف کیا ہے؟ اس بات کا تعین کیسے ہوگا کہ فلاں اقدام گستاخی ہے اور فلاں شخص گستاخ ہے؟ علماء کرام کی جانب سے یہ معاملات کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے عوام کی عمومی سوچ تو یہ ہے کہ جس نے مذہب کے خلاف کچھ کہا، یا ایون جس کے بارے میں مشہور بھی ہوا کہ اس نے مذہب کے خلاف کچھ کہا ہے، وہ گستاخ ہے۔ ریاست اسے یا تو گرفتار کرے یا پھر ہم قتل کریں گے۔
اکثر اوقات تو گرفتاری پر بھی عوام کول ڈاؤن نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اسے عبرت کا نشان بنائیں۔ حالانکہ اول تو خوب تحقیق ہونی چاہیے کہ جسے آپ گستاخ سمجھ رہے ہیں وہ ہے بھی کہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی گستاخی کے مرتکب بھی ہوا ہو تب بھی آپ اس کی ذہنی حالت لیبارٹری کیا کریں، اس کا علمی لیول چیک کیا کریں، کیا پتہ اسے اتنا علم ہی نہ ہو کہ گستاخی کو پہچان لے۔ بسا اوقات دیوانے یا کم علم ہی ایسا کرتے ہیں۔ کسی ذی شعور انسان کو کیا پڑی ہے کہ یہاں ایسا کر کے خود کو ہجوم سے پٹوا کر، برہنہ کر کے، بے عزت کروا کے، جلا کر خود کو ذلیل کرے۔ کوئی ذی شعور انسان گستاخی کرے گا تو وہ کسی مغربی ملک میں یا پھر کہیں چپ بیٹھ کر وہاں سے ہی ویڈیوز کے ذریعے گستاخی کر سکتا ہے۔ ادھر جب کہ اسے پتہ ہو کہ عوام شدید اشتعال کا شکار ہو سکتے ہیں ایسے اقدام پر، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا رسک لے گا۔ بالفرض اگر خدا نخواستہ کوئی ذی شعور انسان واقعی اس کے باوجود بھی گستاخی کر لیتا ہے تو کیا یہ رویہ پھر بھی عین اسلامی اور درست ہے کہ بجائے حکومت سے گرفتار کروانے کی کوششوں کے اسے خود اور ہجوم کے ہاتھوں جو مرضی سزا دی جائے، اور اس سمیت ان پولیس والوں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرے جو معاملے کی تہہ تک پہنچنے آئے ہوتے ہیں، جلاؤ گراؤ کر کے عام لوگوں کی اکثریت کو بھی اذیت پہنچائی جائے۔ علماء کرام کی خاموشی کی وجہ سے چارسدہ میں کچھ دنوں پہلے جب مشہور ہوا کہ کسی نے قرآن جلایا ہے تو اگرچہ پولیس نے اسے گرفتار بھی کیا تھا، مگر عوام کا ڈیمانڈ رہا کہ اسے انہیں حوالے کیا جائے۔ نہ کرنے کی صورت میں عوام نے پولیس کی متعدد چوکیاں اور اسٹیشنز جلائے جن میں پولیس کی طرف سے تلاوت کرنے کے لیے رکھے گئے قرآن مجید کے تقریباً 15 نسخوں اور سورہ یاسین کے 40 نسخوں کو جلایا گیا۔ ملزم نے پتہ نہیں ابھی ایک قرآن بھی جلایا تھا کہ نہیں، لیکن ہجوم نے جہالت کی وجہ سے کنفرم بڑی تعداد میں قرآنی نسخے ضرور جلائے، ساتھ میں ملکی املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ ملکی املاک کون سے پیسوں پہ بنتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ عوام کے ہی پیسوں پہ بنتے ہیں، یعنی گویا اپنی ہی پیسوں کو ضائع کرایا۔ اب وقت ہے کہ علماء کرام اس مسئلے کو سنجیدہ لیں اور عوام کو اس حوالے سے پراپر ایجوکیٹ کریں۔ میں سوشل میڈیا پر بہت سارے دینی مزاج لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے مشال واقعہ اور خالد نامی جوان کے ہاتھوں پشاور میں قادیانی کے قتل جیسے دیگر واقعات کی حمایت کی تھی، وہ اس سیالکوٹ واقعے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ممکن ہے کہ ان دینی مزاج لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہو۔ دوسری وجہ پھر یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ کا یہ مینیجر بے گناہ تھا، مطلب ان کے ہاں اگر کوئی گناہگار ہو تو اس کے ساتھ ایسا رویہ البتہ رکھا جا سکتا ہے بجائے اس کو قانون کے حوالے کرنے کے۔ لیکن یہ بات علماء عوام الناس سے کہہ رہے ہوتے ہیں، خود جب ان کے سامنے ایسا واقعہ ہو جائے تو کبھی لپک کر گستاخ کو وہ قتل نہیں کرتے۔ تیسری وجہ پھر یہ ہو سکتی ہے کہ حالیہ واقعہ کی مخالفت جو دینی مزاج لوگ کر رہے ہیں وہ JUI والے ہیں، اور وہ شاید سیاسی اختلاف کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ سیالکوٹ واقعہ ان کے سیاسی مخالف متوازی مذہبی جماعت TLP سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ مردان میں مشال کے واقعے کی JUI کے کئی اراکین نے حمایت کی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تھڑا کتا کتا تے ساڑا کتا ٹومی۔ دینی طبقہ بالخصوص علماء کرام کو اکٹھا متفقہ فتویٰ کی صورت میں کوئی حتمی رائے دے دینی چاہیے، اور اس میں تمام فرقوں کے علماء کرام شامل ہو اور پھر کھل کر عوام کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ اگر ایسے اقدامات برے ہوتے ہیں تو JUI والے یا ان کی حمایتی کرے تو بھی برا ہی کہلائیں گے، TLP والے یا ان کی حمایتی کرے تو بھی برا ہی کہلائیں گے۔ ماضی میں جو ہونا تھا سو ہوا، مستقبل کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ اب بات بڑی سمپل ہے۔ نمبر 1، کوئی بات قانون یا آئین کا حصہ تب بنتی ہے جب قرارداد کو قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت منظور کر لیتی ہے۔ اگر کسی کے ہاں چاہے وہ لبرل ہو یا کوئی معتدل مزاج عالم دین ہو یا حکومتی کارکن ہو یہ قانون درست نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کر کے 2/3 اکثریت سے پاس کرا دے اور لہٰذا یہ قانون ہی ختم کرا دے۔ اور یاد رہے قانون صرف اسی طریقے سے ختم یا بنایا جا سکتا ہے، ذاتی خواہشات سے نہیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے یہ قانون موجود رہے گا، اور جب تک رہے گا تو عوام ریاستی اداروں سے اس کی پاسداری کی توقع بھی رکھے گی اور توہین مذہب کے مرتکب شخص کو واجب القتل بھی سمجھے گی۔ نمبر 2، جب تک قانون موجود ہے تو ریاست کو اس پر عمل درآمد کر لینا چاہیے
توہین مذہب کے واقعی مرتکب کو کڑی سزا دینی چاہیے، نیز عوام کے ہاتھوں اس قانون کے یا اس سے وابستہ توقعات کے غلط استعمال کا تدارک کرنا چاہیے۔ توہین مذہب کے جھوٹے الزامات لگا کر کسی کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنانا بھی ایک طرح کا شدید توہین مذہب ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسوں کو عبرت کا نشانہ بنائے۔ نمبر 3، یا بصورت دیگر پھر ریاست اور تمام دانشوروں کو سیالکوٹ جیسے مزید واقعات کا بھی مستقبل میں سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔